اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصینا مولاد ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وهو صفور ميدان عدله اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید والاخلاص له نبی الصفت ان کل شہادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار اليه فقد عده فمن عده الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام للنبی الرحمة وقادر المغفرة وقائد خیر والبرکة ومنتزل العباد من الهلكة سیدنا ومولانا بالقاسم محمد بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اپنی بلند آواز سے مزاج معلّہ کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے سلوا اجازت ہے بات شروع کی حمد ہے اس اللہ کی توجہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے خود علی ہوتے ہوئے اس علی کی گود میں ایک علی اور اتار دیا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا ابو زر بنایا بے داد کو دیکھا مقداد بنایا مجبور کو دیکھا مختار بنایا سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا دھر بنایا آسی کو نوازا ہر بنایا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس گھرانہ عصمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے جس گھر کا بچہ بچہ آدم ساز نظر آتا ہے جو کہیں قبلے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے اور واجب العزت ہے وہ شخص جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا دیتا ہے اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے آج کی مجلس مکمل جناب ابوالفضل عباس سے منسوب ہے
اور کون جناب عباس کی شخصیت سے واقف ہیں؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اچانک نہیں بلکہ یہ ایک معاہدے کے مطابق ہوا۔ خدا اور حسین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ واقعہ کربلا کب اور کیسے ہو۔ عالم الست، عالم نور، آواز قدرت حسین، کربلا کا واقعہ ہوگا۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں تمہارے لشکر میں کون کون شامل ہے؟ یہ واقعہ معاہدے کے مطابق ہوا اور حسین ابن علی نے اس دنیا میں آنے سے پہلے 72 کے نام لکھوا دیے کہ کربلا میں کون کون جائے گا۔ جب آواز قدرت آئی کہ حسین اپنے لشکر کا نام تو بتاؤ کہ تمہارے لشکر میں کون کون ہوگا، ہم تاکہ لوہے محفوظ پہ یہ نام محفوظ کریں کہ کربلا کے میدان میں کون کون جائے گا۔ تو نور حسین میں سے آواز آئی، لکھ کاتب تقدیر حسین ابن علی۔ قلم میں لرزہ طاری ہو گئے، قلم نے نام لکھا حسین ابن علی۔ توجہ رکھنا، آواز دی حسین نے، لکھ کاتب تقدیر عباس ابن علی۔ جیسے ہی عباس کا نام آیا سکتہ طاری ہو گیا، ہر طرف سناٹا چھا گیا، ایسی خاموشی چھائی کہ اگر سوئی بھی زمین پر گرتی تو اس کی بھی آواز آتی۔ تھوڑی دیر سناٹا چھایا، ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے محمد آل محمد صلوات۔ جگہ کافی ہے، جو حضرات باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات کرو۔ توجہ ہے صاحبان۔ لکھ کاتب تقدیر عباس ابن علی۔ عباس کا نام آیا، سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا کہ سوئی بھی گرے تو سوئی گرنے کی بھی آواز آئی۔ تھوڑی دیر سناٹا رہا، آواز حسین آئی، کیا ہوا میرے مالک، یہ خاموشی کیسی؟ لکھ نام عباس۔ آواز قدرت آئی، حسین کربلا میں عباس بھی لڑے گا؟ شجاعت دیکھو عباس، عالم الست ہے، عالم نور ہے، ابھی دنیا بنی نہیں، آدم آئے نہیں، معاہدہ طے پا رہا ہے حسین اور اللہ کے درمیان۔ آواز قدرت آئی، حسین عباس بھی کربلا میں لڑے گا؟ آواز نے کہا، میرے اللہ میرے لشکر کا سالار ہے، میری فوج کا علمدار ہے، عباس نہ لڑے ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب سے لازمی ہے میری جنگ میں، عباس لڑے گا؟ جملہ سننا، آواز قدرت آئی، حسین اگر عباس لڑا تو عباس کو اتارے گا کون؟ اگر عباس لڑا تو عباس کو اتارے گا کون؟ کیونکہ عباس کو اتارنے کے لیے 9 لاکھ تو کیا 9 دنیا بھی آ جائے، 9 دنیاؤں کے بھی لوگ آ جائیں، تب بھی عباس کو اتارنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے بابا کی کلائیوں میں میرا زور تھا۔ اللہ حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے بابا کی کلائیوں میں میرا زور تھا، یعنی علی کی کلائیوں میں اللہ کا زور تھا۔ اور آواز قدرت آئی، اب حسین عباس کی کلائیوں میں میرا اور علی دونوں کا زور ہے۔ علی کی کلائیوں میں میں اکیلا تھا، اور تب علی اتنا کوہرام بپا کر دیتے تھے جنگوں میں۔
اگر یہ جنگ لڑے گا تو کیا ہوگا؟ 9 لاکھ تو کیا 9 کروڑ بھی آ جائے تو اس کے لیے کم. عباس، آدم آئے، آدم کے بعد انبیاء آنے شروع ہوئے، دنیا شروع ہوئی. حسین آئے، 4 شعبان آئی، عباس آئے، پالنا شروع کیا، عباس ہوئے. بڑے ہوئے، 11 سال کے ہوئے. پچھلی دفعہ بھی مولا عباس کی مجلس میں مولا کے فضائل نہیں ہو سکے تھے، اور مجھے اس چیز کا حکم تھا پچھلی دفعہ بھی. 11 سال کے ہوئے عباس، اور مولا نے اعلان جنگ کیا کہ صفین کے میدان میں جانا. چلے. صفین واحد جنگ ہے مولا کی زندگی کی جس میں مولا کے سارے بیٹے لڑے. مولا حسن سے لے کے جناب عباس تک سارے 18 کے 18 بیٹے مولا کے لڑے. اور صفین وہ جنگ ہے کہ جو 2 سال تک چلتی ہے. صفین کا اختتام ہوا، صفین کے 2 سال کے بعد شہادت امیر ہوئی. صفین کے میدان میں لشکر علی پہنچا تو محرم کا مہینہ تھا. مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے، لشکر کے سامنے آئے. لشکر کو آ کے کہا کہ خبردار، محرم اور سفر کے مہینے میں کوئی حملہ نہ کرے. محرم اور سفر کے مہینے میں کوئی حملہ نہ کرے. اگر وہاں سے حملہ ہو تو رد کر دینا، جواب نہیں دینا. محرم گزرا، سفر گزرا. یکم ربیع الاول کا سورج نور کی طرح چمکتا ہوا آسمان پہ طلوع ہوا، اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن علی کے چہرے پہ پڑی، علی اللہ کا جلال بن کے اپنے بستر سے اٹھے. علی اللہ کا جلال بن کے اپنے بستر سے اٹھے اور مولا نے پہلا قدم اٹھایا. جیسے ہی علی نے پہلا قدم اٹھایا، زمین نے یاسین پڑھ کے علی پہ دم دیا. دوسرا قدم اٹھایا، زمین نے والناس کی سورت پڑھی، اور علی چلتے چلتے دلدل کے قریب آئے. اور گھوڑے کے قریب آنے کے بعد پہلی رکعت سے دوسری رکعت پہ آنے تک علی نے پورا قرآن ختم کر دیا. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے علی گھوڑے کی زین پر آئے. گھوڑے کی زین پر آنے کے بعد علی اللہ کا جلال بن کے چلے اور اپنے لشکر کے سامنے آئے اور آ کے کہا، میرے شیروں، میرے دلیروں، میرے جگرداروں، محرم گزر گیا، سفر گزر گیا، ہم نے حملہ نہیں کیا، لیکن یکم ربیع الاول ہو گئی، اب اجازت ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میدان میں سب سے پہلے میرے بیٹوں میں سے کوئی جائے. میرے بیٹوں میں سے میدان میں سب سے پہلے جا کے کوئی حملہ کرے. حسن آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے. کہ بابا ہمیں اجازت دیجیے. حسن آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے. کہ بابا ہمیں اجازت دیجیے. تو مولا نے کہا، بیٹا حسن، بیٹا حسین، کیا تم نے اعلان غور سے نہیں سنا؟ میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے، تم تو مباہلے والے دن سے رسول کے بیٹے ہو. تم تو رسول کے بیٹے ہو. میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی. محمد حنفیہ آگے بڑھے. کہ بابا مجھے اجازت دیجیے. کہا نہیں، اگر میں اجازت دے دوں تو میدان میں جا کے تمہیں یہ پورا لشکر مارنے میں کتنی دیر لگے گی؟ تو آواز دے کے کہا، بابا آپ کی تلوار ہو، آپ کا گھوڑا ہو اور آپ کی دعا ہو تو آپ ابھی مجھے میدان میں بھیجیں گے تو آپ مغرب کی نماز پڑھا کے فارغ ہوں گے تو میں میدان سے واپس آ جاؤں. کہا نہیں، اس میں بہت دیر لگے گی، علی کو جلدی ہے. آن بن علی آگے بڑھا. کہا بابا مجھے اجازت دیجیے. کتنی دیر لگے گی؟ کہا بابا آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوں گے، میں میدان سے واپس آ جاؤں. کہا اس میں بہت دیر لگے گی، مجھے جلدی ہے. بیٹے آگے بڑھتے رہے اور جواب دیتے رہے. علی نے سب کو پیچھے پلٹایا اور اچانک مولا کی نظر 11 سال کے بچے پہ پڑی. اور وہ 11 سال کا بچہ کبھی اپنی تلوار نیام سے نکالتا ہے، نیام میں رکھتا ہے. تو آج میرا دل ہے، آج لشکر کے میدان میں میرا بیٹا عباس جائے. صفین کے میدان میں میرا بیٹا عباس جائے. اجازت ملی جناب عباس کو.
تیار کروا دی. صفین کے میدان میں جناب عباس 11 سال کے اور مولا علی کتنے بڑے ہیں. مولا علی نے اپنا کرتا جناب عباس کو پہنا. معصوم کے کپڑے ہمیشہ معصوم پہن سکتا ہے. حسن آگے بڑھے کرتا پہنایا, حسین آگے بڑھے امامہ سر پہ رکھا, محمد حنفیہ آگے بڑھے ابا پہنائی, اون بن علی آگے بڑھے توق سر پہ رکھا, نالین پہنائی گئی. علی کا علی بیٹا علی بن کے تیار ہو گیا. علی کا علی بیٹا علی بن کے تیار ہو گیا اور خیمے سے نکلے عباس. عباس میدان میں پہلی مرتبہ جا رہے. اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ لشکر سارا لشکر مارنے میں کتنی دیر لگے گی؟ تو آواز دیکھے گا بابا آپ کی نہ مجھے تلوار چاہیے نہ مجھے آپ کا گھوڑا چاہیے, بس آپ کی اجازت ہو اور میں میدان میں جاؤں, ایک سر کاٹ کے دوسرے تک اتنی تیزی سے پہنچوں گا کہ دونوں سر ایک ساتھ زمین پر آئیں گے. پہلا سر کاٹ کے آخری تک اتنی تیزی سے پہنچوں گا کہ دونوں سر ایک ساتھ زمین پہ آئیں. عباس میدان میں پہلی مرتبہ جا رہے ہو, کچھ باتیں یاد رکھنا. جب لشکر کے سامنے جاؤ دانتوں کو بیچ لینا اور نگاہوں کو کھلے رکھنا اور ایک ایک شخص پہ نظر رکھنا. اور عباس گھبرانا نہیں. ٹھیک ہے بابا, حکم کی تعمیل ہو. گھوڑے پہ سوار کروایا علی نے خود, مولا نے گھوڑے پہ سوار کروایا. عباس چلے اور میدان میں پہنچے اور تلوار کو نیام سے نکالا. تلوار کو نیام سے نکالنے کے بعد تلوار کی طرف دیکھا. تلوار کی طرف دیکھنے کے بعد مسکرا کے فرمایا تو جانتی ہے میں پہلی دفعہ آیا, تجھے معلوم ہے یہ میری پہلی جنگ ہے, جانتی ہے کیسے لڑنا؟ جی مولا جانتی ہوں, لیکن اگر آپ بتائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے قرآن سے قرآن سنا. جناب عباس نے اپنی تلوار سے گفتگو کی. گفتگو کرنے کے بعد عباس آگے بڑھے اور لشکر پہ حملہ کیا, اور ایسا حملہ کیا کہ سارا لشکر دوڑا. جب سر کاٹنا شروع کیا عباس نے تو سارا لشکر دوڑا, اور جتنے لوگ تھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ جلدی بھاگو پیچھے علی آ رہے ہیں, جلدی بھاگو پیچھے علی آ رہے ہیں. صفین کے میدان میں عباس نے ایسا حملہ کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. اور مولا کو واپس بلایا. یہاں صفین کے میدان میں عباس حملہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد مولا جنگ نہیں لڑے, اور کوئی جنگ نہیں لڑے عباس, صرف صفین میں تلوار اٹھائی. تلوار اٹھانے کی اجازت مانگتے تھے لیکن اجازت نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب عالم الست میں حسین اور اللہ کے درمیان معاہدہ ہوا تو اللہ نے کہا تھا عباس تلوار نہیں اٹھائے گا, اب آگے بڑھو. کیا معاہدہ طے پایا؟ میں نے بات روک دی. تو عباس بھی لڑے گا؟ ہاں میرے اللہ. تو اس کو اتارے گا کون؟ اس کو اتارنے کے لیے تو 9 لاکھ کا لشکر بہت کم, 9 کروڑ بھی آ جائے تو کم, 9 خدائیاں بھی مل کے آ جائے تو عباس کو اتارنا مشکل ہے. حسین معاہدے میں ترمیم کر. میرے اللہ کیسی ترمیم؟ آوازیں گزرتا ہے حسین عباس میدان میں جائے گا, جنگ نہیں لڑے گا, میں مصائب نہیں فضائل پا, لیکن عباس کو بازو کٹوانے پڑے گا. جب مولا حسین نے مولا عباس کا نام لیا تو وہاں سکتہ طاری ہو گیا. جب آواز قدرت آئی کہ عباس کو بازو کٹانے پڑیں گے تو حسین پہ سکتہ طاری ہو گیا. ابھی کچھ بولنا ہی چاہا حسین نے کہ نور عباس آگے بڑھا, اور جناب عباس آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا کیا ہوا, خاموش کیوں ہے؟ 2 بازو تو کیا, میں ہزاروں بازو آپ پہ قربان کرنے کو تیار ہوں. کریے معاہدہ, لیکن یہ بات کرنے سے پہلے خدا سے پوچھ لینا کہ میں 2 بازو تو کٹواؤں گا لیکن وہ مجھے دے گا کیا اس کے بدلے میں.
مجھے بازو کٹوانے کے بدلے میں ملے گا کیا؟ تو آواز قدرت آئی، حسین عباس کو بولو کہ بازو کٹوانے کا اجر اس دنیا میں دینا تو بہت مشکل ہے، اس دنیا میں اجر دینا بہت مشکل ہے، لیکن ہاں 2 وعدے میں کرتا ہوں، وہ 2 وعدے پورے کروں گا میں دنیا میں، اور باقی جو اجر ہے وہ میں قیامت والے دن میں۔ وہ 2 وعدے کیا تھے؟ پہلا وعدہ کہ جب عباس بازو کٹوا دے تو کائنات پہ بغیر بازوؤں کے یا میری حکومت ہوگی یا عباس کی حکومت ہوگی، بغیر بازوؤں کے کائنات پہ یا میری حکومت ہوگی یا عباس کی حکومت ہوگی۔ اور دوسرا وعدہ حسین، دوسرا وعدہ کیا؟ علم جو مولا عباس کو ملا، اللہ کا وعدہ ہے، جناب جعفر طیار کے پاس علم آیا، جنگ موتا میں بازو قلم ہوئے، علم کا قبضہ علی نے لے لیا، ید اللہ کے پاس علم آ گیا، اللہ کے ہاتھوں میں علم آ گیا، جعفر طیار سے چلا علم علی کے پاس آیا، اور علم کا قبضہ لیا علی نے، علی سے علم کا قبضہ لیا عباس نے، علی سے علم کا قبضہ لیا مولا عباس نے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں قیامت تک وعدہ کرتا ہوں کہ عباس بازو کٹا بھی دے تو عباس سے علم کا قبضہ کوئی نہیں لے گا، علم عباس کے پاس رہے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک عباس کا یہ علم پوری دنیا میں لہراتا رہے گا۔ اللہ نے کہا حسین میں اللہ وعدہ کرتا ہوں قیامت تک دنیا میں اتنی مسجدیں میرے نام کی نہیں ہوں گی جتنے علم عباس کے نام کے ہوں گے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس گھر پہ بھی علم دیکھو تو یہ علم عباس کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا وعدہ لہرا رہا ہے، اللہ کا وعدہ لہرا رہا ہے۔ 4 شعبان کو عباس آئے، پالنا شروع کیا بہنوں نے، اور بڑے مان سے پالا ہے بہنوں۔ کل شہزادہ علی اکبر کی مجلس مصاحب میں میں نے جملہ کہا کہ جب شہزادہ علی اکبر دنیا میں آئے تو جناب زینب نے مولا حسین سے شہزادے کو لے لی کہ بھیا اکبر کو میں پالوں گی۔ شہزادہ علی اکبر کو پالا، اون محمد کو پالا، شہزادہ قاسم کو پالا، عباس کو پالتی رہی۔ یہاں جملہ یہ کہوں کہ جناب زینب نے کربلا کو جوان کر کے دیا ہے حسین، کربلا پالی ہے زینب، بچپن سے بہنوں کے ساتھ، اور اکثر ایسا ہوتا کہ اپنے گھر 2 دن تک نہیں جاتے تھے عباس، بہنوں کی حویلی میں رہتے تھے، بہنوں کے گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن صحن میں جناب عباس کی انگلی پکڑ کے شام والی ملکہ چلنا سکھا رہی تھی عباس کو۔ مولا علی گھر میں داخل ہوئے، آواز دے کے کہا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ آواز دے کے کہا نہیں بابا، عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہو، میں عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں۔ پالتی رہی بہنیں، پالتے رہے ابھی۔ ایک دن 2 دن کے بعد جب گھر کی طرف لوٹے تو ماں مصلی پہ بیٹھی، دوڑے ماں کی طرف، تو جناب ام البنین نے اشارہ کر کے کہا کہ عباس رک جاؤ۔ جناب عباس رکے، تو عباس 2 دن سے کہاں پر تھے؟ 2 دن سے گھر پہ نہیں آئے، تو اماں بہنوں کی حویلی میں تھا، بہنوں کے گھر پہ تھا۔
تو عباس وہ بہنیں نہیں ہیں، وہ آقا زادیاں ہیں۔ عباس کنیز کے بیٹے ہو تم۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی تو میں نے اس دہلیز پہ پاؤں رکھنے سے پہلے سجدہ کیا تھا۔ عباس کنیز کے بیٹے، آج کے بعد انہیں پہلے نہیں کہنا، آقا زادی کہنا۔ اماں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں؟ آزادارو، دن گزرا جب پورے دن جناب عباس جناب زینب کے گھر نہ آئے تو بی بی نے آواز دی جناب ام کلثوم اور جناب فضہ کو کہ آؤ چل کے دیکھیں کہ عباس کی خیر تو ہے۔ میرا عباس صبح سے میرے گھر پہ نہیں آیا۔ چلی اور صحن ام البنین میں پہنچی جناب زینب۔ جناب عباس نے آتے دیکھا تو دوڑے اور قریب جا کے رکے اور دونوں ہاتھ باندھ کے کہا آقا زادی آ غلام کا سلام۔ عباس یہ کس نے سکھایا؟ کہا اماں نے مجھے بتایا کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ آزاداروں پالتی رہی بہنیں اور اتنا مانتا حسین کو عباس پہ کہ جو بھی کام ہوتا مولا عباس سے کہتے عباس گھوڑا لے آؤ، عباس پانی لے آؤ، عباس مصلی بچھا دو، عباس خط لکھنا ہے کاغذ اور قلم لے آؤ، عباس یہ کام کر دو، عباس یہ کام کر دو۔ حسین کا جو کام ہوتا مولا عباس اپنے ہاتھوں سے کرتے۔ ایک دن مصلی پہ بیٹھے تھے حسین، آواز دی عباس، دوڑے اور بجلی کی تیزی سے عباس مولا حسین کے قریب پہنچے۔ یہ دیکھ کے مولا حسین رونے لگے۔ جناب عباس آگے بڑھے گا، مولا خیر تو ہے، میری زندگی میں آپ کو کس نے رلایا؟ مولا ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ رو رہے؟ عباس کچھ نہیں، واپس چلے جاؤ۔ آواز دے کے کہا نہیں مولا مجھے بتائیے کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے؟ تو حسین کی آنکھوں میں آنسو بڑھے اور رو کے کہا عباس میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج مدینے میں میں نے جب آواز دی تو عباس تم اتنی تیزی سے پہنچے ہو، لیکن عباس ایک وقت ایسا آئے گا حسین میدان میں آواز دیتا رہے گا عباس تم نہیں آؤ گے۔ آزادارو یہ سنا اور اس کے بعد عباس مولا نے مولا حسین کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ حسین گھر سے نکلتے پیچھے پیچھے عباس چلے جاتے، حسین گھر میں آتے حجرے میں داخل ہوتے، حجرے کے دروازے پہ عباس بیٹھ جاتے۔ 3 دن جناب فضہ یہ منظر دیکھتی رہی۔ تیسرے دن جناب زینب کے پاس آئیں اور آ کے کہا زینب میں 3 دن سے دیکھ رہی ہوں میرا عباس سویا نہیں ہے، میرا عباس سویا نہیں ہے، حسین کے حجرے کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، حسین گھر سے نکلتا ہے، حسین کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، حسین گھر میں آتا ہے، حسین کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ جانے کیا بات ہے، عباس 3 دن سے سویا نہیں ہے۔ جناب زینب نے مولا عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا عباس ذرا سر کو اٹھاؤ۔ سر کو اٹھایا تو کہا عباس ذرا آنکھیں کھولو، تو آنکھیں سرخ تھی۔ کہ عباس کیا وجہ ہے کہ تم 3 دن سے سوئے نہیں ہو؟ تو جناب عباس نے پورا ماجرا بیان کیا، ہاتھ پکڑ کے چلی اور مولا حسین کے حجرے میں پہنچی۔ کہ بھیا آپ نے میرے عباس سے کہا کہ عباس میں آواز دوں گا اور عباس تم نہیں آؤ گے، میرا عباس اس وجہ سے 3 دن سے سویا نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، آنکھوں میں آنسو آئے اور آگے بڑھ کے مولا حسین نے جناب عباس کے گلے میں باہیں ڈالی اور رو کے کہا عباس میں نے مدینے کی بات نہیں کی، عباس کربلا کا میدان ہوگا، عباس کربلا کے میدان میں حسین تنہا رہ جائے گا اور حسین آواز دے گا عباس فرات کے کنارے پہ اور تیرا لاشا تڑپتا رہے گا۔ عباس فرات کے کنارے پہ تیرا لاشا تڑپتا رہے گا۔ چلا قافلہ اور جب جناب زینب اپنے حجرے سے صحن میں آئیں تو جناب عباس سب سے آگے آگے چلے۔ اتنا خیال تھا پردے کا عباس کو، جب صحن میں پہنچے تو آواز دے کے کہا الحجاب
الحجاب۔ تو کسی نے پوچھا مولا یہاں تو کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہے، آپ کسے کہہ رہے ہیں کہ الحجاب الحجاب؟ نہ آسمان میں کوئی چڑیا ہے نہ زمین میں کوئی چونٹی ہے۔ تو عباس نے رو کے کہا میں فرشتوں سے کہہ رہا ہوں، جو فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کرتا کرو، علی کی بیٹی شہر میں آ رہی ہے۔ چلا قافلہ، بہنوں کو بڑا مان تھا، عزاداروں قافلہ کربلا پہنچا اور آ گئی 10 محرم۔ اذان علی اکبر سے دن شروع ہوا اور حسین نے لاشیں اٹھانے شروع کی، اور جو بھی لاش اٹھانے جاتے حسین زخمی ہو کے واپس آتے۔ اور کا لاشا، جون کا لاشا، اونو محمد کا لاشا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے، عزاداروں حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے۔ عزاداروں 7 مرتبہ والا عباس مولا حسین کے پاس آئے، اور جب بھی آئے آگے کہتے باقا مجھے جنگ کی اجازت چاہیے، مولا مجھے جنگ کی اجازت چاہیے۔ حسین آواز دے کے کہتے عباس مجھے کیسے جانے دو، تم میرے لشکر کا علمدار ہے، تم میری فوج کا سالار ہے، عباس تجھے کیسے جانے دو۔ عزاداروں جب آخری مرتبہ عباس آئے، 7ویں مرتبہ آئے، تو مولا نے کہا عباس کیسے جانے دوں، تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ تو عزاداروں جناب عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور آواز دے کے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے، وہ فوج کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے اور جس کا میں سالار ہوں۔ عزاداروں چلے اور حجرے میں پہنچے۔ ابھی حجرے میں پہنچے تھے کہ جناب سکینہ آئی اور آ کے کہا چچا میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے، صرف ایک بوند پانی کی لا دیجئے۔ آواز دے کے کہا سکینہ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ آواز دی چچا اجازت میں دلواؤں گی، آپ کو میں تیار کرتی ہوں۔ عزاداروں مشکیزہ اٹھایا، کہا چچا آپ کا قد لمبا ہے اور میں چھوٹی ہوں، مشکیزہ اپنے ہاتھ سے پہنانا چاہتی ہوں، میری گزارش ہے اگر زحمت نہ ہو تو ذرا سا جھکیے۔ عزاداروں راوی کہتا ہے عباس اتنا جھکے، جھکتے جھکتے سیدہ کی قدموں میں پاؤں آئے۔ عزاداروں یہ منظر دیکھا، خیمے کے دروازے سے ایک کالے برقعے والی بی بی ہاتھ پہلو پہ تھا۔ آواز دے کے کہا عباس آج تیرے ہاتھ میری اولاد کے سامنے جھکے ہیں، میں حسین کی ماں وعدہ کرتی ہوں عباس قیامت تک تیرا یہ ہاتھ جھکنے نہیں دوں گی۔ عزاداروں مشکیزہ پہنا، بھتیجی کو لیا، علم اٹھایا اور چلے۔ عزاداروں منظر دیکھا، حسین نے دونوں چچا اور بھتیجی کو آتے دیکھا۔ آواز دے کے کہا اللہ مان اللہ مان، اور قیامت برپا ہو گئی۔ عزاداروں قریب آئے، آگے کا عباس آج بڑی سفارش لے کے آئے ہو؟ کہا آقا میں خود نہیں آیا۔ عزاداروں جناب سکینہ نے کہا بابا چچا کو میں لے کے آئی ہوں، چچا کو پانی لانے کی اجازت دیجئے۔ کہا سکینہ تجھے تیرا علی اصغر بہت پیارا ہے؟ کہا بابا مجھے میرا علی اصغر بہت پیارا ہے۔ کہا سکینہ تیرا علی اصغر کتنے سال کا ہے؟ کہا بابا کتنے سال کا نہیں، صرف 6 مہینے کا ہے۔ کہا عباس سکینہ میں عباس کو کیسے جانے دوں، اور میرا 32 سال کا گڑیل جوان، اور میں نے بچپن سے اسے پالا ہے، اور سکینہ اسے کیسے جانے دوں۔ عزاداروں اجازت ملی، عباس چلے۔ عباس کی آنکھوں کے روب سے 9 لاکھ کے لشکر نے فرات کو خالی کیا، فرات سے مشکیزہ بھرا، اور عزاداروں مشکیزہ بھرنے کے بعد اشل کو خیموں کی طرف منہ کیا اور آواز دے کے کہا اشل مجھے خیموں میں جلدی پہنچا دے، عباس نے خیموں میں پانی پہنچانا ہے۔ عزاداروں اشل رضا اور خیموں کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ ایک ملاؤن نے ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، بازو کا قلم ہونا تھا کہ مشکیزے کو بائیں بازو میں پہنا۔ عزاداروں آواز دی اشل اپنی رفتار بڑھا۔ عزاداروں ایک ملاؤن نے وار کیا، جناب عباس کا دایاں بازو بھی قلم ہوا، مشکیزے کو دانتوں میں رکھا اور آواز دی اشل رفتار کو اور بڑھا۔
اور ملاؤن نے تیر نکالا اور تیر چلایا، تیر آ کے مشکیزے میں لگا، مشکیزے کا پانی بہا، آواز دے کے کہا آپ دی رفتار آہستہ کر، گھوڑے کی رفتار کو آہستہ کیا، ایک ملاؤن آگے بڑھا اور سر پہ گرز کا وار کیا، گرز کا لگنا تھا، بغیر ہاتھوں کے علی کے لال نے زین چھوڑی، زمین پر آئے، شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، علی کے بیٹے نے بغیر ہاتھوں کے زین چھوڑ دی ہے، آؤ آ کے بدلے لے لو۔ ادھر عباس نے زین چھوڑی، آواز دے کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا غلام کا آخری سلام اتنا سننا تھا، مسلط چھوڑی، حسین کھڑے ہوئے، آواز دے کے کہا زینب اب میری کمر ٹوٹ گئی، زینب اب میری کمر کا آسرا مارا گیا، آئے عباس، ماتم عباس۔